یورپ اور افریقہ دو الگ الگ کانٹیننٹس ہیں، لیکن یہ دونوں کانٹیننٹس ایک دوسرے سے اتنے قریب ہیں کہ ان کے درمیان ایک برج کے ذریعے کنیکشن بنایا جا سکتا ہے۔ دراصل اسپین جو کہ یورپ کے ساؤتھ اینڈ پر موجود ہے اور موروکو جو کہ افریقہ کے نارتھ اینڈ پر واقع ہے، ان دو کنٹریز کے درمیان شارٹیسٹ ڈسٹنس صرف اور صرف 14 کلومیٹر کا ہے۔ اگر کسی طرح ان دونوں کنٹریز کے درمیان ایک برج تعمیر کر دیا جائے تو اس سے نہ صرف یہ دو ملک آپس میں جڑ جائیں گے بلکہ اس برج کے تھرو دو بڑے کانٹیننٹس افریقہ اور یورپ بھی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آج جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، دنیا کے ورسٹ سے ورسٹ لینڈسکیپ کو ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ری شیپ کیا جا رہا ہے۔ ماؤنٹین پیکس، انڈر واٹر، اوور واٹر یا انٹارکٹیکا جیسے خطرناک اور دور دراز علاقوں تک ٹیکنالوجی پہنچ سکتی ہے، تو صرف اس 14 کلومیٹر کے سمندری راستے پر کوئی برج یا ٹنل کیوں نہیں بنائی جا سکی؟ آج کے اس ماڈرن دور میں جب ہم دوسرے پلینٹس پر انفراسٹرکچر اور انسانی آباد کاری کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یورپ اور افریقہ کے درمیان ان دو ریجنز کو ملانے میں انسان ناکام ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان ریجنز کو آپس میں ملانے کے لیے کیا ایفرٹس کی گئیں اور پروجیکٹ کی راہ میں آخر سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں۔ تمام نیو ویورز سے گزارش ہے کہ ستارہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ یہ واٹر پیسج جس پہ برج کنسٹرکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کو اسٹریٹ آف جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ اسٹریٹ ایک طرف اسپین اور موروکو کو سیپریٹ کرتی ہے، وہیں یہ اٹلانٹک اوشن کو میڈیٹرینین سی سے کنیکٹ کرتی ہے۔ یہ اسٹریٹ 55 کلومیٹر لانگ اور 14 سے 44 کلومیٹر وائڈ ہے۔ اس اسٹریٹ کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے اور اس کا نام دنیا کے بیزیسٹ واٹر ویز کی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں سے روزانہ 300 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے بے شمار چھوٹی بوٹس اور فیریز بھی ٹریڈ اینڈ ٹورزم پرپسز کے لیے گزرتی ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ اسٹریٹ آف جبرالٹر پر برج یا ٹنل بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ تاریخ میں ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک جرمن آرکیٹیکٹ نے یہاں ایک ڈیم کا ماڈل پروپوز کیا جو کہ نان ایفیکٹو قرار دے کر ریجیکٹ کر دیا گیا۔ 1930s میں اسپین کی طرف سے ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل کا بھی پروجیکٹ پیش کیا گیا، لیکن فیزیبلٹی اسٹڈی سے یہ انکشاف ہوا کہ اس نیرو واٹر باڈی کی بیس ہارڈ راک سے مل کر بنی ہے، لہٰذا پوٹینشلی یہاں کسی ٹنل کو کارو کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ علاوہ ازیں یہ اسٹریٹ راک آف جبرالٹر کے پاس 3000 فٹ تک گہری ہے اور اتنی زیادہ گہرائی میں ٹنل تعمیر کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ آئیڈیا بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ 2004 میں ایک مشہور امریکن آرکیٹیکٹ نے دونوں کانٹیننٹس کو لنک کرنے کے لیے فلوٹنگ برج کا آئیڈیا پروپوز کیا، جس کو بنانے کے لیے اس اسٹریٹ کے درمیان ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ بھی تعمیر کیا جانا تھا۔ اس پروجیکٹ کی نیٹ کاسٹ $10 بلین ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن یہ پروجیکٹ بھی کاغذی کارروائی تک محدود رہا کیونکہ اتنی میسیو کاسٹ پے کرنے کے لیے کوئی بھی ملک تیار نہیں تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر وہ کیا ریزنز ہیں جن کے باعث سمندر کے اس چھوٹے سے حصے پر آج تک کوئی برج یا ٹنل نہیں بنایا جا سکا۔ دوستو، اسٹریٹ آف جبرالٹر پر برج تعمیر کرنے میں سب سے بڑی ہرڈل سمندر کی ایکسٹرا آرڈینری ڈیپتھ ہے۔ اس کی چوڑائی بھلے ہی کم ہے لیکن اس کی گہرائی کچھ پوائنٹس پر تو 3280 فٹ تک ڈیپ ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ برج خلیفہ کی ہائٹ 2716 فٹ ہے، لہٰذا اسٹریٹ آف جبرالٹر پر اتنی زیادہ گہرائی میں جا کر سپورٹ سٹرکچر کو تیار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں برج یا ٹنل بنانے میں دوسری بڑی رکاوٹ پانی کا بہاؤ ہے۔ یہاں سے بہنے والے پانی کا بہاؤ ملٹی ڈائریکشنل ہوتا ہے۔ اس کا لوور پارٹ ویسٹ ورڈ اور اپر پارٹ ایسٹ ورڈ فلو کرتا ہے۔ اسٹریٹ کی ڈیپتھ اور واٹر کرنٹس یہاں کسی بھی ٹریڈیشنل برج سٹرکچر کے راستے میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ برج میگا سٹرکچر تعمیر کرنے میں تیسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یہاں بننے والا کوئی بھی پل زلزلے کی فالٹ لائن پر واقع ہوگا۔ اس فالٹ لائن کا مرکز اسٹریٹ آف جبرالٹر میں موجود ہے۔ یہ ایک ایکٹیو فالٹ لائن ایریا ہے جو کہ پاسٹ میں بھی بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ارتھ کوئکس اور سونامی کی زد میں رہا ہے۔
1969 में यहाँ 7.8 मैग्नीट्यूड का शदीद ज़लज़ला भी आ चुका है। लिहाजा ये कैलामिटीज़ इस हाई रिस्क जोन में बनने वाले स्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकती हैं। इन सब रीजंस के अलावा ब्रिज की तामीर में एक बड़ी रुकावट इल्लीगल माइग्रेशन भी है। कुछ यूरोपियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूरोप इस ब्रिज के थ्रू अफ्रीका से कनेक्ट हो जाता है तो मिडल ईस्ट और दीगर अफ्रीकी ममालिक से आने वाले रेफ्यूजीज़ का इनफ्लो और भी तेज़ हो सकता है। यानी इस कनेक्टिविटी से यूरोप में तारकीन वतन का इन्फ्लुएंस गैर मामूली तौर पर बढ़ जाएगा, जो कि यूरोप की सिक्योरिटी को पूरी तरह थ्रेटन कर सकता है। यही वजह है कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ इस बड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए रिलक्टेंट हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।